میں اصل معاملے کی طرف تو جاؤں گی، مگر یہ معاملہ بڑا اہم ہے جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کل پرسوں میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بلاول بھٹو زرداری یا مریم صاحبہ، ان دونوں میں سے کوئی پھر ایک ہوگا جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر آ جائے گا۔ یعنی اگر عمران خان چلے جاتے ہیں، جی بالکل، مفروضہ یہ ہے کہ فرض کیجئے یہ چلے جاتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ دن ڈبا جس دن کوڑی چڑھیا کبا، وہ آخری سورج ڈوب چکا ہے جس دن، مطلب یہ کہ کبا گھوڑے نہیں چڑھ سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا آپشن ہے؟ اور دوسرا بھی ایک محاورہ یاد آ رہا تھا، ہاں جی، اجڑی مسجدوں دے گالڑ امام، ہاں جی، گلیری امامت کراتی ہے جہاں مسجد اجڑ جائے۔ تو بات یہ ہے مریم کا تو سوال ہی پیدا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کا سوال ہی پیدا نہیں، ان کی حکومت کا مطلب یہ ہوگا مسلم لیگ کی حکومت ہو سکتی ہے ان کی، کیونکہ مسلم لیگ کی حکومت، پارٹی تو ہے ہی مسلم لیگ، پاکستان کی پارٹی مسلم لیگ ہے، اصل پارٹی، بڑی پارٹی یہ کہہ لیں، بڑی پارٹی مسلم لیگ، اور ہمیشہ رہے گی میرا خیال ہے، مطلب وہ 100 سال 50 سال کے بعد کی دنیا کو کون جانتا ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ حکومت میں ہے تو امریکہ حکومت میں ہے، بھارت حکومت میں ہے، برطانیہ حکومت میں ہے، متحدہ امارات حکومت میں اور سعودی عرب حکومت میں، ہماری حکومت وہ نہیں ہوگی، بھارت بھی ہوگا اس میں، اور بھارت کی تھانہ داری تسلیم کر لی جائے گی۔ بلاول صاحب کے اندر وہ شخصیت میں عوامل ہی کار فرما نہیں ہے کہ جو کسی کو مقبول بنا سکیں، ٹھیک ہے، دیہی سندھ کے سوا ان کا کہیں غلبہ نہیں ہے، اور دیہی سندھ میں بھی جہالت کی وجہ سے ان کا غلبہ ہے، ورنہ کوئی حسن و سلوک تو انہوں نے نہیں کیا۔ لاڑکانہ تک کی گلیاں جو ہیں وہ گٹر بن گئی ہیں، گٹر کا پانی بہتا ہے لاڑکانہ کی بہت سی گلیوں میں، تو پھر کون کراچی کو برباد کر دیا۔ نئے لوگ ہوں گے، نئے لوگ، ایک گروپ، اس میں مسلم لیگی بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے کیا ہوا، پہلے بھی پی ٹی آئی، اب یہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جن لوگوں نے بنیادی نہیں تو ہے ہی نہیں پی ٹی آئی۔ وہ بھائی رحیم یار خان کے ایک میئر ہوتے تھے، 3 دفعہ وہ ایم این اے رہے، 2 دفعہ میئر رہے، میاں عبد الخالق، کڑوے آدمی تھے لیکن دیانت میں ضرب المثل تھے۔ یہ جو فوارہ لگا ہوا ہے گلبرگ میں، جی جی، یہ جس پہ کئی کروڑ روپے لگے ہوں گے، وہ انہوں نے 70,000 روپے میں لگوا لیا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کے وہ آدمی تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب کے ہوتے ہوئے کاروبار تو نہیں ہو سکتا، خدمت ہو سکتی، کاروبار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہا تو خان صاحب نے کہا جی سوچیں گے، اور اب ڈاکٹر فردوس عاشق امان کو شامل کرنے کے بعد مجھے فون کیا، میں نے فون کیا تھا ویسے، انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی ہارنے کا خطرہ ہی نہیں ہے، یہ وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا، تو ایسی ہی کوئی اور پارٹی بن جائے گی، ممکن وہ پی ٹی آئی ہو، ممکن وہ مسلم لیگ ہو۔ اگر یہ جاتے ہیں، اگر یہ سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہیں، حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ ادھر تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، ادھر تو خود نون لیگ کے اندر دھڑے ہیں جی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہی ہے، اور جہانگیر ترین سے مدد مانگ رہی کہ ہمیں سرائکی بیلٹ میں داخل ہونے دیا جائے۔ مطلب وہی، مطلب سب کا بڑا بھائی ایک یہ، میں تو باپ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں نے کل غور کیا یہ ڈیروگیٹری لفظ ہے۔ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں آئندہ آنے والے 4 دنوں میں ترین صاحب بہت بڑا کردار ادا کریں گے، یہ نظر آئے گا۔ رحمان ملک کی بات پہ کبھی غور ہی نہ کیا کریں۔ اچھا، جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ ہری ٹائی نہیں پہنی جاتی، اور جس کو جیل میں ہونا چاہیے، اور جو بدنام زمانہ آدمی ہے، اور جو ایک پرزہ ہے جس کی اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، مطلب باقیوں کا بھی حال یہی ہے کم و بیش یہ، لیکن یہ تو کل پرزہ ہے، اس کے بارے میں تو آپ مجھ سے سوال ہی نہ کیا کریں۔ چلیے میں اپنا سوال واپس لے لیتی ہوں ہارون صاحب، ایک اور اہم سوال کر دیتی ہوں۔ یہ ان کی خواہش ہے، بعض لوگ خواہش کو خبر بناتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، ہارون صاحب ایک اہم سوال یہ جو میں نے ملک کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے، معاشی ترقی آخر کیوں نہیں ہو رہی؟ جو بنیادی مسئلہ ہے، سیاست ہی نہیں ہے، ٹھیک، تو معاشی ترقی کیا؟ بنیادی مسئلہ کیا ہے پھر؟ کیا بنیادی مسئلہ یہ ہے، پہلے تو آپ دیکھ لینا جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے کیا کیا، کیسے کی؟ سادہ سی بات ہے، جو لوگ منزل پہ پہنچے، یہاں سے ہم نکلے اور ہم نے ریلوے اسٹیشن جانا تھا، ہم نہیں پہنچ سکے، کچھ لوگ پہنچے، تو وہ کن راستوں سے پہنچے؟ امریکہ نے ترقی کی، برطانیہ نے ترقی کی، فرانس نے ترقی کی، یہ تو وہ ممالک ہیں نا جو اور بھی کچھ یورپ کے ممالک انہوں نے ترقی کی۔ صنعتی انقلاب،
صنعتی انقلاب کے لیے کیا چاہیے؟ تعلیم چاہیے اور ہنرمند لیبر چاہیے. چین نے تو کیسے ترقی کی؟ ماؤ زے تونگ کا چین تو بہت غریب تھا, انتہائی غریب تھا. غریب نہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی, ٹرانسسٹر نہیں ملتا تھا, گھڑی نہیں ملتی تھی, کبھی کوئی چیز مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی. لوگ ڈرائیور کی جاب کرنا پسند کرتے تھے کہ سارا دن شہر میں گھومتے پھرتے ہیں, شاید کہیں کوئی چیز مل جائے جس کی ضرورت ہے. گوبھی نہیں, گوبھی ختم ہو گئی. چڑیاں مار دی, وہ چڑیاں مارنے سے وہ جو کیڑے کھاتی تھی اس سے زراعت برباد ہو گئی. ڈنگ سیاؤپنگ تو ماتوب تھا, اس کے بیٹے کو تو چھت سے دھکا دے دیا گیا تھا, اس کی تذلیل کرتا تھا ماؤ زے تونگ. اس نے کیا کیا؟ انڈسٹریلائزیشن ممکن نہیں ہے تعلیم کے بغیر. ہم ایک نیم قبائلی نیم جاگیردارانہ معاشرہ ہیں, وی آر ناٹ اے اسٹیٹ. نیم ریاست ہے, یہ ریاست نہیں ہے, نیم ریاست. ہم ایک قوم نہیں ہیں, قوم بننے کے عمل میں ہیں. اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. امریکہ میں 90 برس کے بعد خانہ جنگی ہو گئی تھی, 89 ایئرز ٹو بی ایگزیکٹ. 4 مسئلے ہیں جی. ایک تو صنعت کاری نہیں ہے. صنعت کاری اس لیے نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہے. چین کیوں بھاگے جاتے ہیں لوگ؟ وہاں ٹرینڈ لیبر فورس ہے. ٹرینڈ لیبر فورس کیا ہوتی ہے؟ پڑھ لکھ سکتے ہو, 5-7 جماعتیں بھی پڑھا ہو, 8 بھی پڑھا ہو, اور کوئی ایک ہنر جانتا ہو جس کی انڈسٹری میں ضرورت ہوتی ہے. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. ویتنام ہم سے کہ اوس انکم جو ہے ہم سے پاکستان سے 25%. وہ کیسے امیر ہوا ہے ہارون صاحب؟ وہ انڈسٹریلائزیشن سے. تعلیم ہے, ہنرمند لیبر فورس ہے. دیکھیے نا, اور پھر سیاسی استحکام بھی چاہیے نا. مشرف کے دور میں تھوڑا سا استحکام آیا تھا, 1 سال میں $8 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی. ویسے تو جدید جمہوری سیاسی جماعتیں بھی چاہیے. پانی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. پانی, کھارا پانی ساہیوال تک ہوتا تھا, ساہیوال سے آگے تک ہوتا تھا, اب پتوں کی تک آ پہنچا ہے. میٹھا پانی بے دردی سے ہم استعمال کر رہے ہیں. لاسٹ 3 منٹس ہارون صاحب. اچھا, اب بوال یہ ہے کہ تعلیم دیں. جاپان کیسے ہوا جی صنعت؟ انہوں نے اپنے سارے لوگ یورپ میں پڑھنے کے لیے بھیجے, عربوں نے نہیں بھیجے. ضیاء الحق صاحب کا بھی ایک قصہ کوئی آپ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے. ضیاء الحق صاحب نے جاپانیوں سے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس وسائل محدود تھے, ہم نے تعلیم میں کھپا دیے. یہ ہے راز. پڑھے لکھے تو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, آپ تعلیم کی بات کری جا رہے ہیں. سب اتنے تو پڑھے لکھے ہیں ہمارے ملک میں. ہنرمند لوگ وہ جو پاکستان میں وہ آپ ینگ آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے, آپ اسے تھوڑا سا پڑھا دیں اور جنگی بنیادوں پہ پڑھیں تو وہ 5 سال کی تعلیم 7 سال کی 3 سال میں بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی ہنر اسے سکھا دیں. اور صنعت کار ایوب خان کے دور میں پاکستان, سنگاپور, کوریا, ملائیشیا, یہ سب ایشین ٹائگر سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اس نے کیا کیا؟ کارخانے لگا کے پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیے. آپ نے 500 بلین روپیز, 500 ارب روپے پیلی اورنج ٹرین اور یہ میٹرو بس جس کو جنگلہ بس کہا جاتا ہے, 500 روپے اگر آپ حیدرآباد اور کراچی کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں انڈسٹری لگا دیتے, کہیں لگا دیتے, کراچی میں لگا دیتے, تو آپ کی برآمدات بڑھ جاتی اور جابز زیادہ پیدا ہو جاتی اور جناب والا ٹیکس کلیکشن بڑھ جاتی. اور اب کیا ہے؟ اب 20-25 ارب روپے ہم ضائع کر رہے ہیں. انڈیا میں کون سی موٹر وے؟ میں نے کل بھی پوچھا تھا. بنگلہ دیش میں کون سی موٹر وے؟ انہوں نے تعلیم پہ توجہ. آبادی پہ کنٹرول بنگلہ دیش کی ہم سے زیادہ ہے, اب ہم سے 3-4 کروڑ کم ہے. آبادی بڑھتی جا رہی ہے, شرح ترقی کم ہوتی جا رہی ہے. مسلمانوں کا وہ کہتا ہے, ضمیر جعفری کہتا ہے, شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو, ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. کیا بات ہے. پیداوار نہیں ہے تو برآمدات نہیں ہے. کھانے کے لیے روٹی کم ہے, کھانے والے زیادہ ہیں. جو کہتے ہیں کیک کا مطلب یہ ہے کہ کیک اتنا چھوٹا ہے کہ وہ سب کے حصے میں نہیں آ سکتا, نہیں پورا آ سکتا. صنعت کاری اور اس کے لیے سیاسی استحکام